منصور صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بڑے فیزز دیکھے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی سختی, مطلب انہوں نے آن سلاٹ آیا ہے ان کی جماعت کی طرف سے, ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ پہ, پھر چیزیں ٹھنڈی بھی ہوئی ہیں. لیکن اب دوبارہ دیکھیے, اب جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بنے تو عمران خان صاحب نے انہیں بادشاہ سلامت اور جنگل کا بادشاہ کہہ دیا. پھر اب جو نئی ٹویٹس ہیں, انہوں نے کہا جنگل کے بادشاہ نے الیکشن ریگ کروایا ہے, اور جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ جب میں نے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے میری اہلیہ کو اپروچ کرنے کی کوشش کی, وغیرہ وغیرہ. اتنا سب کچھ اکٹھا ہو گیا اور ابھی تابڑ توڑ حملے جاری ہیں, جو پی ٹی آئی یو ایس اے کی جانب سے بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو آپ کے نزدیک یہ سختیاں پھر اس کے نتیجے میں بڑھیں گی, یا کوئی ریلیف کا سلسلہ اب بھی کوئی رستہ نکل سکتا ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان صاحب؟ نہیں, میرے خیال میں یہ سختیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں نہیں ہوتی مجھے تو نہیں پتا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بیسکلی خود یہ ازیوم کر رہی ہے کہ ہمارے لیے مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اب ظاہری بات ہے ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا وہ جو جنگ ہے, جنگ کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کا مومنٹم جو ہے وہ اس حوالے سے فوج کے ساتھ بہت زیادہ الائن ہو گیا ہے کہ پاکستان یہ جنگ جیتا ہے. اب اس مومنٹم کو دوسری طرف کس طرح لے کے آیا جائے, یہ جو پری وار سچویشن تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے لوگوں میں کا جو سینٹیمنٹ تھا وہ اتنا پازیٹیو نہیں تھا, تو اب یہ چینج ہو گیا ہے. اب اس چینج کو واپس کس طرح لے کر آنا ہے, سوئی اگر ادھر چلی گئی ہے, سوئی کو واپس ہم نے اپنی پرانی پوزیشن کے اوپر کس طرح لے کر آنا ہے, جس کی وجہ سے اب یہ جو تحریک شروع ہو گئی. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, تاریخ کے لحاظ سے اٹھا کے دیکھیں, تو ابھی مطلب اس جنگ کو بھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا, اور آپ نے جو ہے وہ آلریڈی موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے, اسی فوج کے حوالے سے, اس اسٹیبلشمنٹ, اس آرمی چیف کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ نے ایک تحریک کا اناؤنسمنٹ کر دی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے میرے خیال میں, پاکستان تحریک انصاف یہ بھانپ رہی ہے کہ اگر یہ مومنٹم اتنا زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں چلا گیا ہے اس جنگ کے بعد, تو ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. سو میرے خیال میں یہ ایک قسم کی پاکستان تحریک انصاف کی پریمپٹیو اسٹرائک ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھیں, ہم تحریک کا جو ہے وہ آغاز کر دیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے پرابلمٹک سچویشن ہو جائے. عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے تحریک کو لیڈ نہیں کر سکتے, بڑا آسان طریقہ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, موجودہ سیٹ اپ کی جانب سے ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ بند ہوگا. کانٹیکٹ بند ہوگا تو آپ کیا لیڈ کریں گے, کیا بات چیت کریں گے, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کے بعد اس تحریک کو لیڈ کر سکیں. سو میرا خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اپنا پریمپٹیو اسٹرائک کیا ہے سب سے پہلے. غریدہ, اکارڈنگ ٹو یو, یہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس, کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے اور یہ جو نیا آن سلاٹ ہے خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, بیکاز ہی ہیز پرفیکٹ جسٹیفیکیشن وچ ہی obviously gives کہ میرے ساتھ برا کر رہے ہیں تو کیا میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. ان کی جماعت بھی کہتی ہے نہیں, پھر اب ہمیں رگڑا لگے گا تو پھر ہم جواب تو دیں گے. منیب صاحب, ریلیف کی راہ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پہلے بھی نہیں تھی, اور خود عمران خان کا کنڈکٹ, عمران خان کے بہت پرابلمس ہیں, صرف سیاسی ہی نہیں, ان کے ذاتی کنڈکٹ کے بھی بہت پرابلمس ہیں. ایک تو وہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن پہ اعتبار کیا جا سکے, نہ تو عمران خان خود کسی پہ اعتبار کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور, ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی عمران خان پر اعتبار کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی سے جب گارنٹی مانگی گئی تھی, جب وہ حکومت میں تھے اور بات چیت چل رہی تھی, بلکہ حکومت جب گرنے والی تھی تو گارنٹی مانگی گئی تھی کہ جی عمران خان یہ گارنٹی کیا آپ دیں گے اگر ہم آج الیکشنز کال کر لیتے ہیں تو وہ اپنا احتجاج وغیرہ جو ہے وہ نہ کریں, ہم الیکشنز کال کر لیتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی نے بھی عمران خان کی گارنٹی دینے سے انکار کر دیا تھا. اس وقت پی ٹی آئی میں ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو عمران خان کی گارنٹی دے سکے کہ جو آج یہ کمٹ کر رہے ہیں کل اس پہ قائم رہیں گے. پھر دوسرا, ان کے اندر ایک جو ذاتی اناد ہے, جو ریونج لینے کی, ریونجفل پرسن ہونا کسی بھی پولیٹیشین کو سوٹ نہیں کرتا. آپ گرجز رکھ کے سیاست نہیں کر سکتے, یا آپ ان گرجز کو اپنے لیے اس طرح سے, آپ ان گرجز سے اوور پاور نہیں ہو سکتے. وہ گرجز آپ کو اوور پاور نہیں کر سکتے. ان کا ایگو, ان کی فلیکسیبلٹی نہ ہونا, یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جس قسم کے ٹویٹس ان کے سامنے آتے ہیں, جس قسم کے بیانات ان کے سامنے آتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر سختیاں تو آپ کے لیے بڑھیں گی, پھر آپ کے لیے مشکلات تو بڑھیں گی. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز منیب فاروق صاحب, کہ نواز شریف کی کہانی یا پی ایم ایل این کی کہانی یا ان کا اسٹیبلشمنٹ کے زیر عتاب رہنا عمران خان سے کیوں مختلف ہے, کیونکہ شریف فیملی میں اگر نواز شریف یا مریم نواز اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے تو کم از کم ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑی کریڈیبل شخصیت شہباز شریف اور ان کے ساتھ دیگر ان کے جو ساتھی ہوتے تھے وہ موجود ہوتے تھے.
تو یہاں پر ٹو وے ٹریفک PMLN کے اندر چلانے کی کیپیسٹی موجود ہے. عمران خان میں چونکہ نہ ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ان کے ساتھ ہے، عدم اعتماد ہے دونوں اعتبار سے، نہ عمران خان کو ہے پارٹی پہ، نہ پارٹی کو ہے عمران خان پہ، گارنٹی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے. اور پھر عمران خان کی نہ تو اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ اس قدر گہرے تعلقات ہیں کہ کوئی ان کے لیے کھڑا ہو سکے. یا تو یہ ہوتا نا کہ عمران خان اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بیانیہ لے رہے ہوتے تو بشرا بی بی کم از کم پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی، یا کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بنانے کی پوزیشن میں ہوتی، یا علیمہ خان صاحبہ بنانے کی پوزیشن میں ہوتی. تو وہ جو ایج PMLN کو حاصل تھا، نواز شریف شہباز شریف کو حاصل تھا، وہ عمران خان کو حاصل نہیں ہے. تو آپ کو سیاست دان ہو کے چلنا پڑتا ہے. آپ اگین فلیکسیبلٹی کی بات کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر آپ مفاہمت کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں تو مفاہمت کرنے کے لیے بھی تو کوئی بندہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ادر کاظمی صاحب، یہ ایک سین اپروچ ہے جو PTI کی طرف سے اپنائی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو آپ کو ریلیف کا سلسلہ کو نظر آتا ہے یا بس اب وہ دروازے بند ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے مختلف بیانات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان بیانات سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بشرا بی بی ابھی بھی جیل میں ہیں؟ بشرا بی بی کمپلین کر رہی ہیں کہ ان کے اندر جو جیل کے اندر جو کنڈیشنز ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. ان کا نکاح تک ختم کر دیا گیا. جس قسم کے مقدمات ہیں ان کے اوپر، کسی ٹیلی ویژن چینل پہ ان کی تصویر نہیں آ سکتی، کسی اوپن کورٹ میں آج تک عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا جب سے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے. ساری عدالتیں بھی جیل کے اندر لگتی ہیں. تو یہ بیانات کا مسئلہ نہیں ہے. بیانات تو یہاں پہ دیکھیں نا، مختلف موقعوں پہ مختلف لوگ دیتے رہے. ابھی جو موجودہ ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ آپ ان کے بیانات دیکھ لیں. وہ بلکہ حال ہی میں انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی اتنی سیاست جنرل باجوہ نے جتنی سیاست کی 4-5 سالوں میں جب وہ آرمی چیف تھے، اتنی سیاست تو ہماری 2 نسلوں نے نہیں کی، اتنی سیاست تو ہم نے 35 برسوں میں نہیں کی. تو یہ سیاستدان بیانات دیتے رہتے ہیں. بیانات ایشو نہیں ہے. کیا ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے، یا عمران خان صاحب کے بیانات سے عدالتیں کنٹرول ہوتی ہیں، یا ان کے بیانات سے قانون کنٹرول ہوتا ہے؟ تو وہ ایک تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اسی طریقے سے اپنے موقف میں نرمی لے آئے ہیں جس طرح دیگر لیڈران لے کے آتے رہے ہیں. لیکن دیگر لیڈران کے ساتھ کیا اس حد تک چیزیں گئی ہیں؟ اب آپ دیکھ لیں 2 سال ان کو ہو گئے ہیں جیل کے اندر، مقدمات ابھی بھی ان کے چل رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے یہ سینس کر لیا ہے کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور دوسرا وہ اس طرح کا شاید ریلیف نہیں لینا چاہتے جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ بیانات دینا حکومت کے خلاف، دیگر شخصیات کے خلاف، میرے خیال میں یہ ان کی سیاست کا ایک حصہ ہے. اس سے وہ ایک سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میں جیل میں بیٹھا ہوں، جو میرے اوپر مقدمات ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جناب میں یہ ساری چیزیں ایکسپوز کرتا ہوں، میں اس پہ بات کرتا ہوں، میں اس پہ بات کرتا ہوں. تو اگر وہ بیانات میں نرمی سے یا بیانات نہ دینے سے معاملہ حل ہونا ہے تو پھر میرے خیال میں عدالتوں کو تالے لگا دیں، پھر عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ان کو ریلیف مل جائے.